أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ کتاب التوحید کا باب نمبر 13. اس باب کا عنوان ہے من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب نمبر 13 کے عنوان میں کہ من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، شرک کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے، اسے پکارے۔ اس عنوان میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شرک کی قسم بیان کی گئی، کیونکہ کہا شیخ الاسلام نے من الشرک کی، شرک میں یہ بھی آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شرک سے مراد ادھر شرک اکبر ہے، جسے اس سے پہلے مسائل گزرے ہیں، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، جانور اس جگہ ذبح کرنا جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر مسائل قسمیں گزری ہیں شرک اکبر کے۔ اسی طرح یہ بھی شرک اکبر میں آتا ہے جس کا ذکر ادھر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا شیخ الاسلام نے من الشرک کی، شرک میں یہ بھی آتا ہے ان یستغیث بغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ کسی اور سے فریاد کرنا، یہ شرک ہے۔ ایک تیسری بات جس کا ذکر ہے ادھر، او یدعو غیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے فریاد اور دعا میں فرق کیا ہے؟ فریاد کے لیے یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ادھر اس عنوان میں، وہ ہے ان یستغیث۔ یستغیث اغاثہ، غوث سے ہے، جیسے کہ کہتے ہیں غوث اعظم، غوث، لفظ غوث، غوث استغاثہ یا غوث کا لفظ کہتے ہیں کہ پریشانی کو دور کر دینا۔ کوئی بندہ کسی پریشانی میں ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی، اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ اگر کسی سے فریاد کرے، کسی سے مدد طلب کرے، تو یہ ہو جائے گا استغاثہ، کہ اس نے اس مصیبت، اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے مدد طلب کی، اسے استغاثہ کہا جاتا ہے۔ او یدعو غیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کو پکارنا یعنی دعا کرے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے استغاثہ، غوث یعنی کسی سے فریاد کرنا، اس میں بھی بندہ ایک قسم کی دعا کرتا ہے۔ جیسے کہ بندہ کسی پریشانی میں، ایمان والے کی خوبی اور صفت یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے، اے اللہ تو مجھے نجات دے دے۔ اے اللہ کہنا یہ بھی دعا ہے، تو استغاثہ بھی دعا ہے۔ تو ادھر دونوں چیزوں کا مستقل طور پر ذکر کیا گیا، استغاثہ کا بھی ذکر کیا گیا اور مستقل طور پر دعا کا بھی ذکر کیا گیا۔ حالانکہ استغاثہ اگر دیکھا جائے تو دعا کی ایک قسم ہی ہے، لیکن مزید
وضاحت مزید تاکید کرنے کے لیے کہ جس طرح استغاثہ یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے فریاد کرنا، یہ شرک اکبر میں سے ہے، اسی طرح کسی سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر میں سے ہے۔ اور دعا اگر دیکھا جائے تو دعا دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے شرح بات گزر چکی ہے کہ دعا کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک دعا ہے دعائے عبادہ، اور دوسری دعا ہے یا دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادہ کسے کہتے ہیں؟ دعائے عبادہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور سے دعا نہ کرو، یعنی نماز پڑھو تو خالص اللہ کے لیے پڑھو، کسی اور کے لیے نماز کیا ہے؟ نہ پڑھی جائے۔ تو ہر عبادت یہ بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ جس میں سوال ہو، صریح طور پر اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرے، دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہے یا آخرت میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہے، تو سوال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو مجھے فلاں چیز سے نواز دے، مجھے نجات دے دے، مجھے کامیابی سے نواز، تو یہ کیا ہے؟ دعائے مسئلہ ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی دعائیں، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو یا دعائے عبادہ ہو، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیا ہے؟ خالص ہونی چاہیے، ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ ہاں، دعائے مسئلہ کی سوال کرنا کسی اور سے بعض شرطوں کے ساتھ جائز ہے، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے۔ رہی بات استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے؟ استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے؟ اشارہ کیا گیا استغاثہ سے مراد یہ کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، پریشانی مصیبت سے نکلنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بندہ دعا کرے، مدد طلب کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استغاثہ۔ اور دعا یہ استغاثہ سے زیادہ عام اس کا مفہوم ہے۔ دعا خوشحالی میں بندہ جو کرتا ہے اسے بھی دعا کہا جاتا ہے، اور تنگی میں اگر کرے دعا وہ بھی دعا کہی جاتی ہے۔ لیکن مزید یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے اہل علم کیا ہے یا بعض نصوص میں مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کیا ہے؟ استغاثہ سے کیا ہے؟ تعبیر کی گئی ہے۔ رہی بات استغاثہ یا کسی سے فریاد کرنا، یہ کب شرک کے زمرے میں آئے گا؟ تین چیزیں اگر پائی جائیں، تین شرطیں، یہ تین ضوابط، تو استغاثہ یا فریاد ایسی حالت میں کیا ہے؟ شرکیہ ہوگی۔ نمبر ایک، ایسے معاملے کے لیے فریاد کرنا کہ اس معاملے سے نجات دینے کے لیے کسی کے اندر اس کی قوت اور طاقت نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کو اس کی قوت اور طاقت ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، بندہ سمندر میں ہے اور سمندر میں پھنس گیا، وہ موسم کی خرابی ہوئی، پھنس گئے، ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، 100,000 آدمی ہو، اور معلوم ہے کہ ارد گرد کوئی نہیں، کوئی رابطے کا طریقہ نہیں باہر کی دنیا سے کسی اور سے، تو اب ادھر نجات دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ ہی نجات دے گا۔ تو ایسے موقع پر بندہ صرف اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے، کیونکہ ایسا معاملہ ہے
کہ اگر دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو اسے کیا ہے، نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ ایک ایسے مرحلے میں، ایک ایسی ماحول میں وہ پڑ گیا ہے کہ اب ادھر اس مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کی ذات کی۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری چیز یہ کہ بندہ کسی مردے سے فریاد کرے یا کسی زندہ شخص سے فریاد کرے لیکن وہ غائب ہے، سامنے نہیں، حاضر نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، شرک اکبر کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح بندہ اگر کسی زندے سے فریاد کرتا ہے اور وہ حاضر ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، تو ایسی حالت میں بھی اول اور آخر اعتماد جو ہونا چاہیے مکمل طور پر، وہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں شخص جس سے میں نے مدد طلب کی وہ مجھے بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں، نہ، بلکہ اللہ ہی اس کی اصل کیا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کی قوت اور طاقت ہے۔ یہ بندہ کیا ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب بنے گا، نہ کہ یہی کیا ہے، اول آخر ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر ان سے بچتے ہوئے کوئی، یا اگر ان میں سے کسی میں کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ فریاد کیا ہے، شرک اکبر کے کیا ہے، زمرے میں آئے گی، تو اس سے کیا ہے، بچا جائے۔ اور اسی کے جو یعنی ان تینوں کے برعکس اگر معاملہ ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فریاد کیا ہے، جائز فریاد ہو، اور وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر بندہ فریاد کرے، مدد طلب کرے کسی ایسے انسان سے جو زندہ ہے اور وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سمندر کنارے کوئی بندہ نہا رہا ہے، تیر رہا ہے سمندر میں، اور اسی سمندر کنارے چند لوگ موجود ہیں، کھڑے ہیں، تو اب اس کو یہ خدشہ لاحق ہو جو نہا رہا ہے کہ میں ڈوبنے والا ہوں، تو ادھر وہ اگر آواز دے کہ آؤ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، ان سے فریاد کرے، کیونکہ وہ حاضر ہیں، سامنے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہا ہے، یہ آواز دے گا تو وہ آواز سنیں گے اس کی، تو ایسی حالت میں کیا ہے، ایسی فریاد کیا ہے، جائز ہوگی، نہ کہ شرک کے زمرے میں آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ بندہ قدرت اور طاقت رکھتا ہو اس چیز سے بچانے کے لیے، اس مصیبت سے نجات دینے کے لیے۔ نمبر 3 وہ یہ کہ بندہ اس عقیدے اور اس سوچ کے ساتھ مدد طلب کرے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ورنہ اصل اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العزت کے یہاں، اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو استغاثہ یا فریاد کیا ہے، کسی انسان سے کرنا، یہ کیا ہے، جائز ہوگا اور شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ادھر ایک بات بتا دی جائے کہ کسی اور سے فریاد کرنا، فریاد طلب کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، تو یہ شرک ہے۔ زمانے جاہلیت میں یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے ان کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، اور بعض نصوص کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، جب کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتے تھے سوال کرنے کے لیے، اللہ سے فریاد کرنے کے لیے۔ اور اگر کبھی کسی تنگی میں، پریشانی میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، ایسی پریشانی جہاں پر کوئی ان کو نجات نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، تو وہ ادھر شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے، مدد طلب کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ قرآن مجید میں خود اس کا ذکر ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، اور کشتی پر سوار ہونے کے بعد جب سمندر میں جاتے ہیں اور سمندر
کے طوفان کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کشتی ان کی پھنس جاتی ہے، تو اس موقع پر یہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، کسی اور کی یاد نہیں آتی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے، طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ رہا، کب رہا یہ؟ وہ مشرکین جو جاہلیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے گئے، پچھلے زمانوں میں، لیکن اس زمانے کے مشرکین اور آج کے مشرکین میں کئی فرق بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ آج جو مشرکین ہیں وہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اس مصیبت سے بھی نجات کے لیے وہ غیر اللہ سے کیا ہے، فریاد کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ یعنی اس مسئلے کی جب بات آئی تو میں نے سوچا کہ جو ہے بتا دیا جائے کہ پچھلے زمانوں کے مشرکین اور آج کے مشرکین میں کیا ہے، یہ فرق پایا جاتا ہے، جسے خود شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی اور بھی جو ہے دیگر جو ہے کتابوں میں، متون میں کیا ہے، اس کا کیا ہے، ذکر ہے۔ اسی لیے یعنی اہل علم کا، بلکہ خود شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین پچھلے زمانوں کے مشرکین سے زیادہ شرک میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو شرک پایا گیا وہ خوشحالی میں، لیکن جب تنگی میں پڑ جاتے تھے تو اللہ کو کم سے کم ضرور یاد کرتے اس موقع پہ ڈائریکٹ۔ اور آج کی جو مشرکین ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب، کی پریشانی میں بندہ ہو تب بھی کیا ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ غیر اللہ ہی سے کیا ہے، فریاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سے بچائے رکھے اور خالص توحید پر کیا ہے، ہمیں کیا ہے، موت دے۔ اور جو اس میں مبتلا ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی کیا ہدایت دے اور توحید خالص کیا ہے، اپنانے کی کیا ہے، توفیق دے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، مسئلہ کیا تھا ہمارا کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا اور غیر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت یعنی دلیل، کئی دلیلیں کیا ہے بیان کیا شیخ الاسلام نے، تقریباً 4 قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اسی طرح تمہیں کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے یا کسی نقصان کو تم سے روکے۔ ایسے لوگوں کو تم نہیں پکارو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کا خطاب کسے ہے، یعنی کس کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے؟ سب سے افضل انسان خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، ایسے لوگوں کو نہ پکارو، ایسے لوگوں سے فریاد نہ کرو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کیا ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ما لا يضرك ولا ينفعك، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی علامت ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز پر یہ لاگو ہے۔ چاہے انسان ہو، انسان نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جانور ہو، نہ تو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی انسان
جانور بھی کسی دوسرے جانور کا یا کسی انسان کے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہے. وہ فرشتہ ہو وہ کسی دوسرے کے نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہے. سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو، لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کریں، جس سے بھی فریاد طلب کریں، اس کے اندر یہ چیز لازم ہے کہ پائی جائے کہ وہ کسی دوسرے کا نقصان اور فائدے کے مالک نہیں. تو یہ جو وصف ہے کہ کسی کے فائدے کے اور نقصان کا مالک ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا وصف ہے. یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں. یہ نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کے فائدے کے مالک ہو لیکن نقصان کا مالک نہیں. ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کے علاوہ تمام مخلوقات جتنی چیزیں ہیں سب پر یہ وصف لاگو ہوتا ہے. نہ وہ کسی نہ اپنے کے اور نہ ہی دوسروں کے نقصان اور فائدے کی کیا ہے مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور سے فریاد نہ کرو جو نہ تمہارے نقصان اور نہ ہی فائدے کے کیا ہے مالک ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اے محمد اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مطلب کیا ظالموں میں سے ہو جاؤ؟ کیا ظلم کرے گا انسان؟ یا اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اے محمد تم نے اگر ایسا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد کی، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کون سے ظلم کی طرف ادھر اشارہ ہے؟ ادھر شرک کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا فرمان ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو اس ناحیے سے کیا ہے، اس آیت کے مفہوم کو کیا ہے سمجھا جائے کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کو تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر صرف اللہ کی ذات. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ نے اگر تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی جو تمہیں حاصل ہونے والی ہوگی اس سے کوئی جو ہے تم سے کیا ہے روک نہیں سکتا. یصیب به من یشاء من عبادہ، اللہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو کیا ہے اپنے فضل و کرم، اپنے احسانات اور اپنی بھلائیوں سے کیا ہے نوازتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور اللہ کی ذات غفور ہے، بخشنے والی ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر کیا ہے مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو نقصان اور انسان کا فائدہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے مگر صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی ذات. اسی لیے جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو مصیبت میں صرف اللہ کو یاد کرے، اللہ سے فریاد کرے، کسی اور کو یعنی کسی اور کی طرف اپنا رخ جو ہے نہ کرے. اور اس بات کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے کسے کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے. یعنی ادھر اس بات کی مزید یعنی اہمیت ثابت ہوتی ہے. نبی ہیں اور رسول ہیں، اس کے باوجود توحید کی اہمیت، توحید کے بارے میں کہ اپنے توحید کو محفوظ رکھو، اس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے ہم. یعنی اے محمد اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی کعبہ کی تعمیر، وہ اور ان کے بیٹے اسماعیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب اس سے فارغ ہوئے
تو جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے اولاد کو، میرے بیٹے کو، ان کو کیا ہے؟ بتوں کی عبادت سے کیا ہے؟ بچائے رکھنا۔ یا اگر نبی کا معاملہ یہ ہے انبیاء کرام کا، ہم اور آپ کو اس کی کیا ہے؟ زیادہ فکر ہونی چاہیے، برابر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور توحید کے تقاضوں کو کیا ہے؟ پورا اس پر ہمیں اترنے کی کیا ہے؟ توفیق دے، اور اسی پر کیا ہے؟ ہمارا خاتمہ بھی کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت اس سلسلے میں جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر کیا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آیت کریمہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نقل کیا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، وہ تمہاری روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم رزق اگر تمہیں طلب کرنا ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، فریاد کرنی ہے تمہیں، تو صرف اور صرف کس سے کرو؟ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو۔ اللہ کے پاس یعنی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے فریاد کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ تم سبوں کو کیا ہے؟ اس کے طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہے، روزی روٹی میں کمی ہے، بے روزگاری ہے، تو رزق کی تلاش کے لیے فریاد کرے تو کس سے کرے؟ صرف اللہ سے فریاد کرے، کسی اور سے کیا ہے؟ اس کے لیے فریاد نہ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری آیت کریمہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، جس کو نقل شیخ الاسلام نے ادھر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے یا اس آدمی سے، اس انسان سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، چاہے وہ فریاد کے طور پر ہو یا خیر و بھلائی طلب کرنا چاہتا ہو، عام دعا ہو۔ وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، اس سے زیادہ گمراہ شخص اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ گمراہ شخص وہی ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کرے یا کسی اور سے کیا ہے؟ دعا کرے اور اس سے کیا ہے؟ سوال کرے۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے جو دعا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، تا قیامت تک وہ ان کی فریاد کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی دعا میں جو کچھ سوال تھا وہ اسے کیا ہے؟ دے نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور وہ خود غافل ہیں، ان کو اس کا ہوش نہیں، ان کو سنائی بھی نہیں دیتا کہ کون مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور روز قیامت جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے سب لوگ، تو وہ جو ان کو پکارا کرتے تھے یہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے، اور اس بات کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ہماری پوجا انہوں نے نہیں کی، اس بات کو وہ انکار کر بیٹھیں گے روز قیامت۔ تو اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں اس گمراہی کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ گمراہ شخص وہ ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرے، اس سے فریاد یا اس سے کیا ہے؟ دعا کرے۔ آگے فرمایا ایک اور آیت کریمہ جس کا
جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کی. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. پریشانی میں جب بندہ پڑ جاتا ہے تو اس وقت اس کی فریاد کون سنتا ہے؟ ویکشف السوء، اور پریشانی سے کون نجات دیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ساتھ ہے. اسی لیے اس آیت کی اسی آیت کریم میں آگے فرمایا اللہ نے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے، زمین کا جانشی بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کوئی نہیں ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، معاملہ اس طرح ہے کہ تم بہت ہی کم سوچتے ہو اور غور و فکر کرتے ہو. مطلب یہ کہ اگر تم غور کرو، فکر کرو اس کائنات پر، تو تم یقیناً اس نتیجے پر ضرور پہنچو گے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے طرف ہمیں کیا ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ رخ کرنا چاہیے، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی. لیکن معاملہ اس طرح تمہارے پاس نہیں پایا جاتا کیونکہ تم غور و فکر نہیں کرتے. اسی لیے محترم ناظرین، یعنی کائنات پر غور و فکر کرنا یہ ایک عبادت ہے. بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، یعنی یہ بات ضروری ہے کہ ہم خود اس پر غور کریں کہ ہم دن بھر میں کتنی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس جو رزق ہے، کمائی ہے، اس پر غور کریں. بعض دفعہ یعنی بعض دفعہ انسان کے پاس ایسے جگہ سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، کوئی اچھا قیمتی سامان آ جاتا ہے کہ کبھی اس نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کون دینے والا ہے. آپ کوشش کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مل گیا. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کا جو ہے بنایا ہوا ایک نظام، اسی کا کیا ہے؟ حکم. تو کائنات اور کائنات کے نظام پر مخلوقات ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی بات کی طرف کیا ہے اس آیت میں ہمیں کیا ہے؟ اشارہ ملتا ہے. ایک حدیث جو کہ آخری یعنی نص اور نصوص میں سے ہے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، حدیث ہے طبرانی کی. طبرانی نے کیا ہے؟ اپنی سند سے اس حدیث کی روایت کی ہے معجم کبیر میں، طبرانی کے معجم کبیر میں. اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے اس حدیث کو اپنی مسند میں کیا ہے؟ نقل کی، روایت کی ہے. اس حدیث کی صحت میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے، کیونکہ ایک شخصیت ایسی ہے اس حدیث میں ابن لہیعہ جس پر اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، بعض نے کہا کہ یہ صحیح ہے. جو ضعیف کہتا ہے تو حدیث کو ضعیف قرار دیا اس نے، لیکن جس نے صحیح کہا اور اس کو ثقہ بتایا، اس کی توثیق کی اس شخصیت کی ابن لہیعہ کی، تو حدیث کو کیا ہے؟ صحیح قرار دیا. تو حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کئی اہل علم نے کیا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو ہے بعض مسئلے مسائل میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اسی طرح شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے بھی ادھر اس حدیث سے کیا ہے؟ استدلال کیا ہے. حدیث کا معنی مفہوم صحیح ہے، اور جیسے کہ امام طبرانی فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق شخص تھا جو یؤذی المؤمنین، جو ایمان والوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، بات چیت کی، اور یہ فیصلہ کیا ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. نستغیث، حدیث کے الفاظ ہیں نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، اس منافق شخص کی ایذا اور تکلیف جو ہمیں پہنچاتا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیوں نہیں کرتے؟ نستغیث کا لفظ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیوں نہیں کرتے؟ بعض یعنی اہل علم نے اس کی وضاحت کی، یہ منافق کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس سے کیا ہے مراد ہے، لیکن اس کا نام موجود ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن منافق کوئی تھا.
تو صحابہ کرام نے کہا کہ نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں فریاد کرتے کہ ہمیں، کہ ہماری حفاظت فرمائیں اور اس منافق کے شر کو ہم سے کیا ہے روکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس سے مدد فرماتے؟ ہو سکتا اللہ کے رسول اسے مارتے، اسے ڈانٹتے، یا کوئی اور اسلوب، کوئی اور طریقہ اپناتے۔ اس ناحیے سے صحابہ کرام نے سوچا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، انه لا يستغاث بی وانما يستغاث باللہ، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر استغاثہ کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے استغاثہ کیا جاتا ہے، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ جس پر صرف اللہ ہی کی قدرت اور طاقت ہے، بلکہ اللہ کے رسول بھی سبب ذریعہ بن سکتے تھے ادھر، کہ اسے ڈانٹتے، اسے روکتے، کوئی اور اسلوب اختیار کرتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انه لا يستغاث بی وانما يستغاث باللہ، کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جاتی۔ تم پریشانی میں ہو، اس منافق کو لے کر کے تمہیں ایدہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے بچانے والا میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی ذات تمہیں اس سے کیا ہے بچا سکتی ہے۔ تو ادھر اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اسے بول دیں، اسے روک دیں، اسے ڈانٹ دیں اور اسے کسی چیز سے ڈرا دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا کہ مجھ سے استغاثہ نہیں، بلکہ اللہ سے استغاثہ کیا جائے، اللہ سے فریاد طلب کی جائے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے اس موقع پر، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس لفظ، یہ ایک بہت ہی بڑا لفظ ہے استغاثہ، تو تم اس لفظ کو صرف اللہ کے لیے استعمال کرو، اور ایک دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے سد للذریعہ، کہ ہر معاملے میں کیا ہے تربیت دی جائے، اگرچہ انسان کے اندر اس کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے اسے اللہ کی طرف اس کا رخ کیا جائے کہ اللہ سے طلب کرو۔ ہم تو اسباب ہیں، ہم جب بھی دیکھیں گے ہمیں معلوم پڑے گا ہم تو مدد کریں گے ہی، لیکن ہم سے پہلے تم اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور ہم ہیں یا کوئی اور ہے، یہ سب تو کیا ہے اسباب ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہو سکتا ہے اس میں۔ تو اس حدیث سے بھی اور اس قصے سے بھی ہمیں یہی سبق مل رہا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں تک استغاثہ کا معاملہ ہے، فریاد کا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بندے نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے فریاد کی تو یہ بھی کیا ہے شرک اکبر کے کیا ہے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا